السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر فرض نماز کے بعد وہ اذکار جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر فرض نماز کے بعد ان کو عملی طور پر کر کے دکھایا، آج ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر بھی کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں، ابا حضور میں سارا دن کام کاج کر کر کے تھک جاتی ہوں تو مجھے کوئی لونڈی عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں لونڈی سے ملازمہ سے بہتر کوئی عطا نہ کروں جس سے تیری سارا دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے؟ تو بیٹی نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فرض نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھ لیا کرو، یعنی کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، جس کو ہم تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جو ان سی ہیں ان کو یہ حکم دیا جو آج ہمیں فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1219، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کی اور جنت کے درمیان صرف اور صرف اس کی موت حائل ہے، یعنی کہ فرض نماز جو سی ہے اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کا اجر و ثواب جو سا ہے وہ اتنا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھا کرتے تھے۔ حدیث کا نمبر 5017، ہمیں بھی جو سا ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی چاہیے۔ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے، بلکہ جو سا ہے رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے۔ پھر سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2899۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اس کا بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھا کرتے تھے فرض نماز کے بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حدیث نمبر صحیح بخاری 3370۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز پڑھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز کے ساتھ پڑھتے، ایک بار اللہ اکبر، پھر آہستہ آواز میں 3 بار پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6307 نمبر۔ یہ میں حوالے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی میرے بھائی کو اگر خود دیکھنا ہو تو ان حوالہ جات کو کھول کر خود دیکھ سکتے ہیں۔ تسبیحات فاطمہ کا صحیح مسلم کی حدیث 2691 نمبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان سے ہیں وہ ہر فرض نماز کے بعد سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 1475 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی فرض نماز کے بعد جو سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ ہم سب کو مسلمانوں کو
خواہ وہ کسی خطے میں رہنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم فرض نماز کے بعد ان تسبیحات کا جو سا ہے وہ ذکر کیا کریں، جو ذکر اللہ رب العزت کے ہاں جو سا ہے مقبول بھی ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت بھی ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو، دین کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر، احادیث کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ میری باتیں پسند آئی ہوں، یہ اذکار پسند آئے ہوئے ہوں، ان کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ یہ خالص آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو بناتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔